دوستو آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان مٹی اور اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ترکی اسکالرشپ 2026 کو حاصل کرنے کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی تھی اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال رہ گیا تو آپ ہمیں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ آپ اس اسکالرشپ کو حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد کیجئے اور اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کے پاس اپنی اور اپنے خاندان کی قسمت تبدیل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر اٹھیے، یہ قدم اٹھائیے۔ ہمارے چند ایک دوستوں نے ترکی اسکالرشپ کے فارم کو فل کرنے کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، تو ہم اپنے ان دوستوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فارم کو کس طرح فل کیا جاتا ہے اور کن کن امور کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کے بارے میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے معلومات فراہم کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو پارٹ 2 کا نام دیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ترکی بورسلر اسکالرشپ 2026 بالکل لائیو اسکرین پر کھول کر سٹیپ بائی سٹیپ کیسے فل کرنا ہے آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ کوئی بھی نیا طالب علم بغیر کسی غلطی کے خود اسے اپلائی کر سکے۔ تو آئیے پھر آپ کے ساتھ ہی مل کر اس ترکی اسکالرشپ 2026 کے فارم کو فل کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے ترکی اسکالرشپ کی آفیشیل ویب سائٹ پر آنا ہوگا، جس کا ایڈریس ہے www.turkeybursary.gov.tr۔ یہاں آپ نے اپلیکیشنز پر لاگ ان کو کلک کرنا ہے اور نئے ونڈوز کے کھلنے پر اپنا نام اور ای میل تحریر کرنے کے بعد اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، اور پھر آپ کی جانب سے فراہم کردہ ای میل پر آپ کو ویریفیکیشن کوڈ ملنے پر اپنی تصدیق کریں اور ہوم پیج پر کلک کریں۔ نئی ونڈو کھلنے پر یہاں پر آپ کو ایسوسیٹ ڈگری، بیچلر ڈگری، ماسٹر ڈگری، پی ایچ ڈی اور ریسرچ اور متبادل آپشن فراہم کیے گئے ہیں۔ آپ جس ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسے کلک کیجئے۔ ایسوسیٹ ڈگری پر کلک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئے گی۔ بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل کر سامنے آئے گی۔ یا پھر فائن آرٹس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی چوائس پر کسی ایک کو کلک کیجئے اور اپلائی کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے پرسنل انفارمیشن کو کلک کرنا ہے۔ نئی ونڈو کھلنے پر اپنے پرسنل انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا ہے اور اپنی انفارمیشن فراہم کرنی ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے فل نیم خود کار طریقے سے فل کرنا ہے۔ آپ اسے چیک کر لیں، نام بالکل درست ہونا چاہیے۔ آپ یہاں جینڈر منتخب کریں، میل یا فیمیل۔ اس کے بعد اگلے خانے میں اپنی ڈیٹ آف برتھ درج کیجئے۔ کیلنڈر سے صحیح تاریخ منتخب کریں۔ اب یہاں پر پلیس آف برتھ لکھیں۔ اپنی نیشنلٹی میں اپنے ملک کا انتخاب کریں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو معاشی سٹیٹس پر سنگل منتخب کریں۔ اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ انفارمیشن پر جانا ہے اور کلک کرنا ہے۔ اس پیج پر اپنے ملک، شہر، پوسٹل ایڈریس، پورا ایڈریس، گلی نمبر، گھر کا پتہ، موبائل نمبر، ملک کا کوڈ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک لکھنا ہے۔ اگر ایڈریس یا کانٹیکٹ ایڈریس میں فرق ہے تو اسے بھی آپ لکھنا ہے، اور پھر نیچے آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں اپنی معلومات فراہم کرنی ہے، اور تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد اسے سیو کر لینا ہے آپ نے۔ اگلا مرحلہ، اس کے بعد آپ نے فیملی انفارمیشن کو کلک کرنا ہے۔ اس میں اپنی والدہ اور والد کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرنی ہے، آیا وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اطلاعات دینی ہے۔ اپنی معاشی سٹیٹس کے بارے میں یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کالم کام نہ کرے، لیکن آپ نے اپنی فیملی کے ماہانہ انکم والے کالم کو بھی ضرور کلک کرنا ہے اور ماہانہ انکم تحریر کرنی ہے۔ پھر آپ نے ان سب کو سیو کر لینا ہے۔ اگلا مرحلہ ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اسے پہلے غور سے پڑھیں۔ یہاں اپنی ایجوکیشن لیول منتخب کریں، جیسے انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے بیچلرز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو۔ اب اس خانے میں اپنے کالج یا اسکول کا مکمل نام تحریر کریں۔ یہاں فیلڈ آف اسٹڈی درج کریں، مثال کے طور پر سائنس، آرٹس یا کمپیوٹر سائنس وغیرہ، جو بھی آپ کا شعبہ ہو۔ اب یہاں اپنی گریجویشن ڈیٹ جو ہے منتخب کریں یا متوقع تاریخ درج کر سکتے ہیں۔ اس خانے میں اپنے جی پی اے مارکس لکھیں، وہی جو آپ کے سرٹیفکیٹ پر موجود ہیں۔ یہی اپنی ڈگری اور ٹرانسکرپشن بھی فراہم کرنی ہے اور اپلوڈ کر لینا ہے اسے،
اور پھر انہیں سب کو سیو کر لینا ہے۔ اگلا مرحلہ لینگویج کا مرحلہ ہے۔ یہاں آپ نے لینگویج ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے اور یہاں اپنی مادری زبان اور دیگر زبانوں کا اگر نالج رکھتے ہیں تو انہیں بھی ایڈ کر لینا ہے اور پھر انہیں سیو کر لینا ہے۔ اگلا مرحلہ ورک ایکسپیرینس کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں اس پیج پر معلومات فراہم کرنی ہے۔ کمپنی کا نام لکھنا ہے اور تاریخ، کام کی نوعیت اور سٹیٹس کے بارے میں لکھنا ہے اور اپنی سی وی بھی اس پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد اسے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے بارے میں ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ یہاں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسے غور سے پڑھیے اور ایڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد نئی ونڈو کھلنے پر امتحانات کے نام، تاریخ، گریڈ اور ملک کا نام تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی متعلقہ دستاویزات اپلوڈ کیجئے اور اسے بھی سیو کر لیجئے۔ اگلا پیج سوشل سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ ایوارڈز، پروجیکٹ اور سرٹیفکیٹس وغیرہ کو ایڈ بٹن کے ذریعے اپلوڈ کر لیجئے۔ پھر نیچے والنٹری ایکٹیویٹیز کے ایڈ بٹن کو بھی کلک کیجئے اور معلومات کے بارے میں آگاہی فراہم کر دیجئے اور پھر انہیں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب، وہ ہے ترکی ایکسپیرینس۔ اس ونڈو کو کھلنے کے بعد ایڈ کے بٹن کو کلک کیجئے۔ یہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے ترکی ہی کیوں؟ ان سب مرحلوں کو ایک بار پھر چیک کر لیں اور اگر کوئی غلطی وغیرہ رہ گئی ہے تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، وقت ہے درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ ان سب مرحلوں کا ریویو کر لیجئے گا، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا۔ اگر سب کچھ درست ہے تو آخر میں اپلیکیشنز کو سبمٹ کروا لیجئے۔ سبمٹ کروانے کے لیے سبمیشن بٹن کو کلک کیجئے کیونکہ سبمٹ کروانے کے بعد آپ فارم کو دوبارہ سے ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی ہے تو آپ خود اعتماد کے ساتھ ترکی اسکالرشپ 2026 کے فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے تیار کی ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو دور دراز علاقوں میں، یہ دیہاتوں وغیرہ میں رہائش پذیر ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی قسمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس سے استفادہ کیجئے۔ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔